پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ کیا ہوتی ہے، ویژن کیسے بنانا ہے، موٹیویٹ کیسے رہنا ہے، یہ باتیں سن سن کے کر کر کے ہم سچ پوچھیں تو تھک گئے ہیں۔ اور ان باتوں کی اہمیت ہے ضرور، لوگ ان باتوں کے ذریعے سے اپنے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں اور اس سے پھر کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اس ذہنی سطح پر وہ رہتے ہیں جس میں وہ کامیابی کے نہ ہونے کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ اسپیشلی ہمارے معاشرے میں بہت ہی نیچے لیول پر آ گیا ہے، اور مارسلوز ہائرارکی کے حساب سے مسئلہ پہلے لیول پر آ گیا ہے، مسئلہ روٹی کا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کچھ انٹلیکچول باتیں کرتے ہیں، فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، کچھ اکیڈیمیا کی پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں، عموماً ان کا تعلق جو ہے معاشرے کے اس طبقے سے ہے جو اپر کلاس ہے یا مڈل اپر کلاس ہے۔ لیکن جو ہمارے ارد گرد بسنے والی اکثریت ہے، ان کا واقعی مسئلہ اب اس طرح کی عقلی باتیں اور اس طرح کی فلسافیکل باتوں سے زیادہ روزمرہ کی روٹی پر ہے۔ میں صبح جب کام پہ جاتا ہوں تو وہاں باہر قریباً ہر روز ایک دو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہاتھ میں بجلی کا بل پکڑا ہوتا ہے کہ جی مہربانی کر کے ہمارا بل دے دیں، کیونکہ ہماری آمدنی 10,000 روپیہ ہے یا 15,000 روپیہ ہے اور ہمارا بل جو ہے وہ 9,000 آ گیا ہے، 8,000 آ گیا ہے، بتائیں ہم کیا کریں۔ وہ اس بقرعید سے پہلے ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ ایک کام کرتا ہے، وہ صفائی کا کام کرتا ہے، تو اس نے مجھے باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ اس کی بیوی نے اس کو بہت شرمندہ کیا۔ کہتا میری بیوی نے مجھے بڑا شرمندہ کیا۔ وہ کرسچین ہے۔ کہنے لگا میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں اس کا نام نہیں لیتا، کہ فرض کریں اس کا کوئی بھی نام ہے، ایکس نام ہے، کہ ایکس کبھی مجھے گوشت تو کھلاؤ۔ پچھلی دفعہ گوشت ہم نے اس وقت کھایا تھا جب پچھلی مسلمانوں کی بقرعید ہوئی تھی، تو کبھی گوشت تو کھلاؤ۔ یعنی فرمائش دیکھیے آپ کہ اس کے گھر کی خاتون نے کیا فرمائش کی۔ تو خاص طور پہ اب یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور اوپر سے یہ جو بجلی کا بل ہے، پچھلے دنوں جو منسٹر آف پاور سپلائی ہیں اویس لغاری صاحب، میں ان کا سن رہا تھا کامران خان کے ساتھ، تو انہوں نے تو وہاں بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی بل انکریز نہیں ہوا۔ یہ تو پہلے سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑے سے انکریز ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، اور لوڈ شیڈنگ کے باوجود جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کا استعمال کرنا کوئی عیاشی بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں، اور جہاں میں رہتا ہوں خاص طور پہ بہاولپور میں، اور پھر اور جو علاقے ہیں اس طرح کے جنوبی، یہاں بہت گرمی ہوتی ہے۔ اس جگہ پر ایکچولی تو ایئر کنڈیشنر بھی جو ہے وہ لگژری نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن کم از کم پنکھا تو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لوگوں سے اب اپنا پنکھا بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں۔ ٹماٹر آج 400، ایوب 400 روپے، 400 روپے کلو ٹماٹر تھا، اور جو پھل ہیں یا جو سبزیات ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مہنگی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب میں بہت غور کرتا رہا، سوچتا رہا کہ میں کیا بات کروں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں کہ جہاں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دیکھیں اس سارے کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک سڑک پر جھاڑو دینے والا یا ایک دفتر میں کام کرنے والا ملازم، اور یا کسی کے گھر میں کام کرنے والا، یا کوئی گاڑی چلانے والا ڈرائیور یا کلرک یا چھوٹا دکاندار، وہ تو آخر پاکستان کے حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار نہیں ہے نا۔ پچھلے 30-40 سال سے جو لوگ اس ملک کو حکومت چلا رہے ہیں وہی ذمہ دار ہیں نا۔ یہ ہم باقی لوگ تو ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا نا۔ تو لیکن سزا ساری کی ساری ان کو مل رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ تمام لوگ جو اوپر ذمہ دار ہیں اس ملک کا نظام چلانے کے، کیا آٹے کے مہنگا ہونے سے ان کو کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا، اور بجلی کے مہنگے ہونے سے ان کو کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ اچھا اگر تو ان کی اپنی ذاتی آمدنی کی وجہ سے فرق نہ پڑ رہا ہو نا تو پھر تو اور بات ہے۔ لیکن جب یہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو حکومت پاکستان یعنی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پال رہے ہیں، تو ان کے دل پر بہت نہ صرف برا گزرتا ہے مگر ان کے بارے میں ایک نفرت، ان کے بارے میں ایک غم و غصہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جہاں
میں ایک چھوٹی سی اس گفتگو میں جہاں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کے چلانے والوں کو کہ اس کو سیریسلی سوچیں، اپنے اخراجات کو کم کریں. آپ تمام لوگوں کو پالنے کے لیے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑتا ہے. مہربانی کر کے اپنے اخراجات کو کم کریں اور تھوڑا سا آپ واض و نصیحت جو ہے وہ میرا موضوع ہے نہیں، اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی حیا بھی آتی ہے کہ مطلب ہم اپنی قبر کا خیال کریں، اپنی حشر کا خیال کریں، خدا کے سامنے پیش ہونے سے ڈریں. میں بھی ڈروں، مجھے بھی اس بات کا بہت خوف ہونا چاہیے، اور یہ تمام لوگ جو صاحب اختیار ہیں ان کو بھی بہت خوف ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں تو چرب زبانی اور وہاں تو جو ہے آرگومنٹیٹیونیس یہ نہیں چلے گی. وہاں تو اللہ کے سامنے حقیقت بات پہلے سے ہی معلوم ہوگی، تو جواب دینا پڑے گا. تو جو ذمہ داری ہے جن لوگوں کی، مہربانی کر کے اس سلسلے میں اقدامات کیجیے. یہ جو ہمارے سرکار، اب وزیر اعظم اس دن کہہ رہے تھے کہ 23 ارب روپیہ کی سالانہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں. تو فرض کریں اگر میں ایک دکاندار ہوں اور میں کہتا ہوں میری دکان 10 لاکھ روپیہ نقصان کر رہی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. اگر 23 ارب روپیہ کا نقصان سرکاری ادارے کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار سرکار ہے. یہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب کی وہ اس دن کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو پرائیویٹائز کریں گے، یہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ تو بالکل کام ہی نہیں کرتے اور سرکاری اداروں میں آ کے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور ورکس ڈپارٹمنٹ کو ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ہاں کرپشن بہت ہے. تو کیا یہ بات آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی کہ جب یہ بل پاس کیے جاتے ہیں سرکاری اداروں کے تو 10% تو بالکل جو سب سے ایماندار آدمی ہے وہ اس میں سے کٹ لیتا ہے؟ تو یہ بات پہلے آپ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا جو اس ادارے کا ہیڈ ہے، کیا آپ وزیر اعظم کے اختیار میں یہ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کے اختیار میں کہ اس کو بلا کے کہے کہ تمہارے ادارے کے اندر احمد پور میں، بہاول پور میں، رحیم یار خاں میں، یزمان میں، لاہور میں، ساہیوال میں اگر کسی نے کچھ لیا تو یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس ادارے کا سربراہ ہے وہ نہ کر سکتا ہو؟ تو اس لیے پھر لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس میں سارے کے سارے ملوث ہیں. مطلب آخر کیوں ہے کرپشن؟ آپ خود کہتے ہیں کہ کرپشن ہے، تو کیوں ہے کرپشن؟ 23 ارب روپیہ اگر سالانہ سرکاری ادارے یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سرکار نااہل ہے. ٹھیک ہے، ایک فیکٹری جو ہے، ایک آدمی کی فیکٹری تو کبھی نقصان نہیں کرتی. پھر مزدار بات یہ ہے کہ جتنے لوگ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، جس طرح کے ادارے خسارے میں ہیں اسی طرح کے ان کے اپنے ادارے ہیں ذاتی جو کہ منافع میں ہیں، جو کہ مسلسل منافع میں جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ تو حکومت سے گزارش ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی ایک طرح کی جنیرک قسم کی ایک گزارش ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ میں اپنے جیسے بھائیوں کے ساتھ اور جو بیچارے اس میں پس رہے ہیں ان کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینجنگ حالات کے اندر آپ کو بھی اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی، اور آپ کو اپنی پالیسی یہ چینج کرنی پڑے گی کہ گھر کو بھی ملک کی طرح دیکھیں کہ ہمارے گھر کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے. عموماً ہمارے ہاں ایک آدمی کما رہا ہوتا ہے اور سارے کھا رہے ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو پھیلی ہوتے ہیں، اور ایک آدمی بیچارہ رگڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو تمام لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں کمائی کے اندر. اور خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خواتین کا میں اس میں بالکل اس بات کو دل سے قائل ہوں کہ اگر گھر میں مرد کی ایک سفیشینٹ آمدنی ہو تو عورت گھر کے نظام پر توجہ دے، بچوں کی تربیت پر دے، گھر کے ڈسپلن میں توجہ دے، تو یہ زبردست بیلنس ہے. مگر ان حالات کے اندر خواتین بھی کام کریں، اور خواتین جو انکم کے متعلق کام کر سکتی ہیں، بہت سے کام ہیں جو گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے کاروبار ہیں جن میں گھر سے نکلنا نہیں پڑتا. بہت سے ایسے کاروبار ہیں جو آن لائن ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بہت پڑھے لکھا ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہمارے بہت سے دوست ہیں، ان کی بچیاں، یہاں بہاولپور میں ہمارے ایک دوست ہیں نیاز صاحب، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ان کی بچیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست بزنس کر رہی ہیں، بہت زبردست ماشاءاللہ بزنس کر رہی ہیں. تو اسی طریقے سے میں نے کئی دیہاتی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتی ہیں، جیسے ملتان سے وہ بہت سارے سوٹ لے آتی ہیں اور دیہات میں اپنے گھر میں لا کے بیچ دیتی ہیں، اور وہ اس میں سے ان کو منافع ہر سوٹ کے اندر سے ان کو تقریباً 800 روپے بچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں 10 سوٹ بھی بک جاتے ہیں. تو اس لیے میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہے نا بیٹھیں. اسی طرح جو ینگ بچے ہیں جو میٹرک میں پڑھتے ہیں، بس میٹرک کے بعد پھر وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائیں. 15 سال کے بعد کا بچہ 10ویں جماعت کا بچہ 8ویں جماعت کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائے. 10ویں جماعت کا بچہ کوئی نہ کوئی پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ سیکھے. فائیور کے اوپر، اپ ورک کے اوپر چھوٹے چھوٹے کورسز اویلیبل ہیں، فری اویلیبل ہیں، یوٹیوب پہ فری اویلیبل ہیں.
وہ ہمارے دوست عمران علی دینا ہیں، ان کا ایک چینل ہے، وہ عمران علی دینا لکھیں گے تو وہ آ جائے گا، مجھے چینل کا نام بھول گیا، تو وہ گرافک اس طرح سے ہے، تو آپ وہاں سے سیکھ کے نا وہ مفت سکھاتے ہیں، اس طرح بہت سے لوگ اور مفت سکھاتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں جو ریحان اللہ والا، وہ ان کے جو چینل پہ مفت سکھاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھی عرفان ملک ہیں، وہ سارے ہائر لیول سکلز جو ہیں سکھاتے ہیں، اس طرح بے شمار لوگ ہیں، ایک نہیں بے شمار لوگ ہیں جو سارا کرتے ہیں، یہ شام سرور ہیں، یہ سب لوگ سکھاتے ہیں، اس طرح کی سکل سیکھیں یا خود ہی کوئی آئیڈیا لیں۔ دیکھیں اصل چیز ہے آئیڈیا کی، آج کل کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کا سکوپ صرف گاؤں تک ہے، گاؤں میں رہنے والا شخص بھی ایک ایسا آئیڈیا جنریٹ کر سکتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایڈریس کر سکتا ہے۔ میں کوئی ایک ایسی چیز بناؤں جس کو میں آن لائن بیچ سکتا ہوں، میں نے فرض کریں ایک پروڈکٹ بنائی ہے جو کہ آن لائن بکنے والی ہے، اور وہ فزیکل پروڈکٹ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ہے جو فیکٹری میں بنائی ہوئی ہے، وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ کسی طرح کی ٹیچنگ ہے، کسی طرح کی لرننگ ہے، اور فرض کریں وہ $1 میں بکتی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ یوزفل ہو تو 1,00,000 بندے اس کو خرید لیں، اور ان کے لیے $1 دینا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور $1,00,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے اگر اس کو پاکستانی روپوں میں، بلکہ امریکہ کے اندر بھی $1,00,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم گھروں کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی سورسز آف انکم کو حلال طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم اس پریشر میں سے کچھ نکل سکے۔ دوسرا ایک اہم چیز جو میں نے دیکھی ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں میں بہت دیکھی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم فضول خرچی بھی بہت کرتے ہیں، اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں ویسٹرن کیپٹلسٹ کنزیومر سوسائٹی والے کلچر سے، جس کی وجہ سے ہم نئے برانڈ کو خریدنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز موجود ہے، اس کا نیا برانڈ آئے گا تو ہم اس کو نئے برانڈ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو برانڈ کانشیسنیس ہے جس کی وجہ سے ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے گھروں میں آج کل دیکھا ہے کہ عموماً باہر سے کھانا منگوایا جاتا ہے، گھر میں کھانا نہیں پکایا جاتا، اور اس طریقے سے اور بھی سواریوں کے سلسلے میں جس جگہ پر ہم پیدل جا سکتے ہیں، ہم پیدل جانے کی بجائے ہم وہاں پیدل جانے کی بجائے ہمیں سواری ضروری چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو چھوٹے کام ہیں جس میں پیسے بچ سکتے ہیں، جس میں ہم تھوڑی سی اپنے کپڑوں کے سلسلے میں، اپنی اور ضروریات کے سلسلے میں تھوڑی سی اس کو ہم کنٹرول کر سکیں، اور تو انشاءاللہ العزیز ہم اس فائنینشیل چیلنج کو انشاءاللہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہر طرف سے ہی، دونوں طرف سے تالی بجے گی، ادھر سے جو ہے حکومتی جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک عقل دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح کی ذمہ داری کا احساس دے، اور دوسرا طور پہ جو ریسیپینٹس ہیں، ہاں ہم سارے لوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تو اسی طریقے سے اس چیلنج کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس طریقے سے نہ کیا، دونوں میں سے دونوں فریقین نے نہ کیا، خاص طور پر اوپر والے فریقین نے نہ، جو ہمارے فریق ہیں انہوں نے نہ کیا، تو خاکم بدہن، خاکم بدہن، 100 دفعہ خاکم بدہن، کہ جس نہج پہ ملک کے حالات جا رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں۔ پلیز مہربانی کیجئے، پلیز یہ دیکھیے کہ غریب آدمی کی آہ سے بھی بچیے، اور غریب آدمی کے غصے سے بھی بچیے۔ غریب آدمی کا جب غصے میں آتا ہے نا، غریب آدمی جب اینگر میں آتا ہے، تو وہ بہت خوفناک اینگر ہوتا ہے، اور وہ پورے معاشرے کے اوپر اس کا بہت ہی شدت سے اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ درد مندی کے ساتھ کچھ گزارشات تھیں۔ شکریہ۔